بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوابوں کی درست تعبیر بتانا اتنا بڑا فن ہے کہ اللہ کے دو نبی اس فن کی وجہ سے سرکاری جیل سے رہا ہوئے اور اپنے دور کے کافر بادشاہوں کے وزیر خاص بھی بنے۔ ایک تو مشہور ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر الرؤیا کی وجہ سے سرکاری جیل سے رہا ہوئے اور بادشاہ مصر کے وزیر خاص بن گئے، اور دوسرے نبی حضرت دانیال علیہ السلام ہیں جو اس فن کی وجہ سے سرکاری جیل سے رہا ہوئے اور پھر بخت نصر بادشاہ کے وزیر خاص بھی بنے۔ عزیز ساتھیو، حضرت دانیال علیہ السلام کا بخت نصر بادشاہ سے تعلق کیسے بنا، اس واقعے کی تفصیل یوں ہے۔ بخت نصر بادشاہ، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے پوری دنیا پر قبضہ کر کے پوری دنیا پر حکومت کی، اس کا دور حکومت 500 سال قبل مسیح کا ہے۔ بخت نصر نے بیت المقدس پر بھی حملہ کر کے وہاں کے مقدس مقامات کو تباہ و برباد کر دیا اور بہت سارے بنی اسرائیلیوں کو قید کر دیا، جن میں سے حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ لیکن جیل میں حضرت دانیال کے اچھے اخلاق اور خوابوں کی درست تعبیر بیان کرنے کی وجہ سے حضرت دانیال علیہ السلام جیل عملے میں اور حکمرانوں میں مشہور ہو گئے۔ ایک دفعہ بخت نصر بادشاہ نے ایک مشکل خواب دیکھا اور پھر اس کی درست تعبیر کرنے کی ڈیمانڈ کی۔ سارے معبرین ہار گئے، سب نے شکست تسلیم کی کہ بادشاہ، ہم اس کی تعبیر تب کر سکیں گے کہ آپ اپنا خواب تو بیان کریں۔ بادشاہ کہہ رہا تھا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں بھول گیا ہوں، مجھے وہ خواب بھی سناؤ اور اس کی تعبیر بھی کرو۔ سارے معبرین اس پہ حیران تھے کہ یہ بادشاہ کی عجیب ڈیمانڈ ہے۔ اس موقع پہ پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو لایا گیا، بادشاہ کے حکم پر ان کو جیل سے لایا گیا۔ اس واقعے کو، یہ جو واقعہ میں سنانے لگا ہوں، اس کو حضرت حافظ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے اور دیگر کتابوں میں بھی یہ واقعہ آیا ہے۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بخت نصر بادشاہ نے خواب دیکھا۔ صبح ہوئی تو سب بڑے بڑے نجومیوں کو، خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کو جمع کیا، اور بادشاہ ان تمام حضرات سے بولا، رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، وہ خواب بھی تم لوگ بیان کرو اور اس کی تعبیر بھی بیان کرو۔ سارے نجومی بولے، جناب عالی، خواب آپ بتائیں گے تو ہم تعبیر بتا سکیں گے۔ بخت نصر بولا، تم لوگوں کے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، خواب مع تعبیر مجھے نہ بتا سکے تو میں تم سب لوگوں کو مار ڈالوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ سب نجومی پریشان۔ کسی نے پھر بتایا کہ ایک دانشور آدمی بنام حضرت دانیال جیل میں ہے، ہو سکتا ہے وہ یہ مسئلہ حل کر دے۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام سے رابطہ کیا گیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو شاہی محل میں لایا گیا۔ شاہی محل میں ان کو لاتے ہوئے یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ جب حضرت دانیال کی شاہی محل میں انٹری ہوگی تو بادشاہ کو سجدہ لازمی کرنا ہے، سجدہ کیے بغیر بادشاہ کے سامنے نہیں بیٹھنا۔ عزیز ساتھیو، جب حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے شاہی محل میں بادشاہ کے سامنے آئے تو حضرت دانیال علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا، بادشاہ کے سامنے جھکے نہیں۔ بادشاہ چیخ کر بولا، اے آنے والے،
کیا تجھے شاہی محل میں آنے کے آداب نہیں بتائے گئے؟ حضرت دانیال نے فرمایا، اے بادشاہ، میں صرف ایک ہی ذات کو سجدہ کرتا ہوں، اور اسی نے میرا سارا علم اس بات کے ساتھ باندھ دیا ہے کہ میں کسی اور کے آگے سجدہ نہ کروں، ورنہ وہ میرا سارا علم واپس لے لے گا۔ میں پھر خوابوں کی درست تعبیر بھی نہیں کر سکوں گا اگر میں نے اس ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا تو۔ اس لیے میں آپ کو سجدہ نہیں کر رہا۔ اس پر بادشاہ نے بڑے ادب کے ساتھ حضرت دانیال کو اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھایا اور بولا، ٹھیک ہے، آپ میرا خواب بھی بتائیں اور اس کی درست تعبیر بھی بتائیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ، آپ نے خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک بڑا سا ستون ہے، ایک بڑا مجسمہ آپ نے خواب میں دیکھا جو زمین سے آسمان تک اونچا تھا۔ اس لمبے مجسمے کا سب سے اوپر والا حصہ سونے کا تھا، اس سے نچلا حصہ چاندی کا تھا، اس سے نچلا حصہ لوہے کا، پھر تانبے کا، اور اس طرح یہ لمبا سا ستون تو نے دیکھا تھا۔ اور تو نے خواب میں دیکھا کہ طرح طرح کے لوگ اس ستون کی پوجا کر رہے تھے۔ پھر تو نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کی جانب سے ایک پتھر اس بت نما ستون پر گرا، اور بت نما ستون اس پتھر لگنے کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گیا۔ پھر وہی آسمانی پتھر زمین پر پھیلتا گیا، پھیلتے پھیلتے زمین سے آسمان تک وہ گرنے والا جو پتھر تھا وہ زمین سے آسمان تک بلند ہو گیا۔ بادشاہ بولا، خواب تو یہی ہے، اب تعبیر بھی بتاؤ۔ حضرت دانیال نے فرمایا، وہ بت نما ستون جو سونا، چاندی، تانبے، لوہے، پتھر سے بنا ہوا تھا، اس سے مراد ادیان باطلہ ہیں، یعنی اس بت سے مراد باطل مذاہب ہیں، باطل سلطنتیں ہیں، اور اس آسمانی پتھر سے مراد دین اسلام ہے، جس کو ایک امی نبی پوری دنیا میں غالب کرے گا۔ یہ تمہارا خواب ہے، یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔